کسی کو بس مانگنے کا سلیقہ آتا ہوا ہے، کوئی ادا بھی تو نہیں چاہیے، کوئی رنگ بھی تو پھر دیکھو تو صحیح بات سے کیا کیا نہیں ملتا۔ یہ ہمارے بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ، فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں نہ حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے، اور آپ فرماتے کہ میں 5 روز مدینہ طیبہ میں رہا، اور آپ فرماتے مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا، اور میں کہتا ہوں یہ بھی کوئی رنگ ہی تھا، باقی مدینہ میں کھانے کو نہ ملے یہ کدھر ہو گیا؟ وہ تو ایسا شہر مبارک ہے، دل میں خیال آتا ہے چیز سامنے پڑی ہوتی ہے، اور میں خود اس کا شاہد ہوں۔ جب پہلی بار ہم گئے نا، میرے ساتھ یہ ملک امتنان صاحب سلطان صوب والوں کے بیٹے یہ تھے، ایک میرے ساتھ لاہور سے پی ایچ ڈی اسکالر، جو ہم کچھ 4 بندے تھے، تو ہم نا مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے اندر، تو یہ بیٹھے تھے آپس میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، تو ایک شخص آ کے نا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا تو میرے آگے دال کر ڈونگا کر کے اے جی یہ آپ کے لیے دال آئی ہے، تو میں نے ایسے پیچھے دیکھا، عربی وضاقتہ کا شخص نا لیکن اچھی اردو بول رہا تھا، میں اس کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں نے کہا حضور آپ کو غلطی لگ رہی ہے، یہ دال میرے لیے نہیں ہے، تو مجھے آگے سے مسکرا کر کہتے ہیں سانو غلطی نہیں لگ دی ہے، دال تھاڑے نہیں آئی ہے۔ میں نے بہرحال بھائی کیا ہے آ گئی تو الحمدللہ، میں نے پکڑ کے ڈونگا سامنے رکھ لیا، میں پھر قرآن کریم پڑھنے لگ پڑا۔ وہ جب میں فارغ ہوا نا، وہ دوست اس طرح بیٹھے ہوئے تھے سارے، ان کا چہرہ نہیں تھا میری طرف، میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا تاکہ انہیں کہنا نہیں قرآن پیچھا نہ ہوئے کوئی۔ جب میں نے پڑھ کے قرآن رکھا نا تو میں نے کہا لو بھائی چلیے باہر، تو روٹیاں لئیے تو دال کھائیے۔ وہ جو بیٹھے تھے نا ان میں سے ایک باپ کہتے ہیں دال کتوں آئی ہے؟ میں جی آ گئی، کہندہ انہیں میں بیٹھے ہیں کہن رہے ہیں یار گوشت کھا کھا دل لگ گیا کہ تو دال لبے نا ہے، اور میں بھائی امتحان کرتے ادھر ویک میرے اتھاول ادھر بارے مصطفیٰ ہی علیہ السلام اتھے دھیان نہ بھئی نہ کوئی ایسا دی گل ہے، وہ اللہ دے بندے دل دال دے کرن رہے بارو جا کے چھیرے حال دی دال لے لے وڈے دربار جو دال ہی منگی ہے، وہی تو حضرت خیال نہیں بھئی بات ہے نا، ہمارا مہمان قبلہ ہو، ہم کہتے ہیں آج چمڑا بیچنا لیکن پرونے نو چنگا کھوا کے بیچنا ہے، وہاں بھی تو دیکھو نا ہم کن کے مہمان بنتے ہیں جا کے، منگنا تو کچھ ہے مانگ جا کے چولی بچھاؤ اور عرض کر حضور کو نگاہ فرماؤ کہ 5 وقت دی نماز جماعت نہیں ہوئی ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام آئے ہم کو ان کی نگاہ کرو کہ تہجد نہ قضا ہوئی، حضور کو ایجے تھی نگاہ فرماؤ اے مدینے دیاں لڑیاں منہ تے لگ جانا ہیں، مانگنے والی چیز مانگو حضرت جا کے، پر پھر بھی میں کہوں گا بھائی وہ دینے والے آپ لینے والے میں بیچ میں کون ہوتا ہوں، یہ تو میرا ایک اپنا ذوق ہے کہ نہیں حضرت اتنا بڑی بارگاہ ہے کوئی۔ وہ حضرت شیخ ابو الخیر اقط علیہ الرحمہ آپ ایک بزرگ ہوئے ہیں، اور فرماتے 5 دن رہا تو کچھ نہیں ملا ہے، اور حضرت وہ پکے لوگ تھے، ہم بڑے کچے ہیں، ہنو نہ ملے دہی کرو اور ہوا اللہ نہیں کو جا وہ نہیں ہم بوا بدل دیں دے اور فرماتے ہیں میں عرض کی نبی علیہ کہتے ہیں میں 5ویں روز نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو ظاہر ہے اس وقت تو یہ عالم نہیں تھا نا معجزہ شریف کا، اس وقت تو حجرہ مبارک تھا، کھولا بھی جاتا تھا، اندر جا کے جو عشاق تھے وہ حضور نبی علیہ السلام کی قبر طاہر کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ تو اب جو ہے نا اچھا یہ تو اب جو ہے نا وہ معاملہ بن گیا ہے کہ جو ہے نا نئی معاملہ اندر والا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا، جا کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا اور عرض کیا حبیب خدا علیہ السلام آپ کا مہمان اور 5 روز کا بھوکا، کہتے یہ کہہ کے ماں کے حضور نبی علیہ السلام کے منبر شریف کے پیچھے سو گیا، اور کہتے ہیں خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، اور فرماتے سوتے میں مجھے آ کے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا ہے، حضرت مولا واقعی مشکل کشا ہے، لیکن گل پھر ہوئی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل نہیں، ہم نعرے مارتے ہیں لیکن وہ ہو بھی تو نہ۔ میرے سیدی حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات سنایا کرتے تھے، اب اس کو لطیفہ کہہ لیں اب اس کو سبق بھی کہہ لیں، دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کوئی سیکھ نہ جنگل لکڑا وڈن ٹر گیا، ٹھیک ہے، بارش برسی تھی، راستہ کچا تھا، راستے میں کیچڑ تھا، جب گیا نا تو صرف بیل اور پیچھے گڈھا تھا، وزن نہیں تھا، گزر گیا۔ جب لکڑیاں کاٹ کے لایا نا تو اب ظاہر وزن بھی تھا، لیکن جب واپسی پہ آیا نا تو کیچڑ میں گڈھا پھنس گیا۔ پہلے تو اس نے حضرت خود ہی زور لگوایا بیل کا، اس کو بھی چھڑیاں ماری، لیکن کام اس سے وزن ہی تھا۔ اب ظاہر ہے سکھ بھی گرو رکھتے ہیں،
اس نے کیا کیا, پہلے جناب پہیے کو ہاتھ ڈالا اور یا گرو نمبر 1, پھر یا گرو نمبر 2, پھر یا گرو نمبر 3, پھر یا گرو نمبر 4, کوئی بھی نہیں چل رہا. اب ظاہر حضرت انسان تھا نا, نہ لکڑیاں چھوڑ کے جانے کو جی چاہ رہا تھا, نہ گڈھا چھوڑ کے جانے کو جی چاہ رہا تھا, نہ بیل چھوڑ کے جانے کو جی چاہ رہا تھا. ادھر دن ڈوب رہا تھا, جان کا بھی خطرہ تھا, بڑا پریشان کھڑا تھا, فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا کیا. تو کیا تھا, ادھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملانگا پیار لگے ہیں. یہ نہیں کہ جو حضرت مولا علی کا ملانگا ہوگا اس کے سر پہ سینگ ہوں گے, نہیں, میں آپ کو نشانی بتا دیتا ہوں. جو حضرت مولا علی کا ملانگا ہوگا وہ دل کا بڑا درد ہوگا. یہ میں آپ کو پکی نشانی بتانے لگا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی حضرت علی دا ملانگے تو بڑے سڑے ہیں. میں کسی اور دا ملانگے حضرت علی دا ملانگا نہیں سڑیا ہو سکتا. ہاں, کیا تاریخ علماء بیٹھے ہیں کہ تاریخ شاید نہیں. کون اپنے قاتل کو پانی پلاتا ہے؟ کون اپنے قاتل کو پانی پلاتا ہے؟ اور جب پانی واپس آئے تو کون کہتا ہے او عبد الرحمن اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بروز قیامت اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے لیے پروانہ لے دیتا تھا. میں کس طرح مان لوں کہ حضرت علی کا ملنگ سخت ہوگا؟ نا اقبال نے ایمی تو نہیں کہا تھا ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نر, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. میں پائی میں نہیں مل رہا ہوں حضرت علی کا ملنگ. حضرت علی کے ملنگ کی تو باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. حضرت جنید بغدادی کا قادری سلسلہ نا, میں یہ ہے حضرت علی کے ملنگ. وہ لکھا ہے کہ ظاہر حضرت کا جاہ و جلال تھا ایک. جنید مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں حضرت, کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان, او کدی کدی تے کتے کتے او جم دے جنید جناں دا نام ہے. کیا جنید مائیں روز پیدا کرتی ہیں حضرت؟ کبھی کبھی آتے ہیں جنید حضرت. ظاہر حضرت سلسلہ عالیہ قادریہ کے شیوخ میں حضرت کا آنا جانا آپ کا جاہ و جلال. وہ لکھا ہے کہ بغداد میں کو نواں نواں چور آیا, اس نے جب حضرت کا آنا جانا دیکھا نا, انہوں نے کہا واہ بھی مال ہے. وہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اس نے دیوار پھلانگی اور حضرت کے گھر آ گئے. لیکن یہ دکار آ کے دیکھا کہ نامی یار دے علاوہ ککھ بھی نہیں ہے. قرآن ہے, لوٹا ہے, مصلی ہے, نیچے ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے. بڑا حیران ہوا, وہ حضرت کا بڑا جاؤ جلال ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں نکلا ہے. لیکن اس نے کہا جانا میں نے بھی نہیں ہے, لے کے جاؤں گا کچھ نہ کچھ. بڑی تلاش کے بعد اسے حضرت کا ایک کرتا مل گیا, اس نے اٹھایا لے کے چلا گیا. اب جب بازار گیا نا بیچنے کے لیے کرتا, تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ کرتا تو تب خریدوں گا جس بات پہ گواہ لائے گا کہ کرتا تیرا اپنا ہے. اب گواہ کہاں سے لائے؟ اس نے تو چوری کیا تھا. وہ ایک دکان, دو دکان, تین دکان کرتا کرتا اس دکان پہ پہنچ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی. اتنی دیر میں حضرت شیخ جنید رحمت اللہ تعالی علیہ بھی نماز پڑھ کے باہر نکل رہے. آواز بلند تھی دونوں کی. وہ کہہ رہا تھا خرید لے, وہ کہہ رہا تھا گواہ لے کے آ. وہ آگے سے کہہ رہا تھا میں گواہ کہاں سے لے کے آؤں؟ کہتا گواہ نہیں لائے گا تو خریدوں گا نہیں. حضرت نے توجہ فرمائی تو کیا دیکھا؟ کرتا آپ کا ہی ہے جو بیچنے نکلا ہوا. ہاں حضرت جی, حضرت شیخ تھے اس وقت, چاہتے تو کھال اتروا دیتے, چھڑیاں پڑواتے, جو چاہتے سو کر دیتے. لیکن میں کہتا ہوں او سن علی دے ملانگا, جا کے دکاندار کو کہتے ہیں او بھائی کیوں کرتا نہیں خریدتا؟ کیا جنید کی گواہی کافی نہیں کہ یہ کرتا اسی کا ہی ہے؟ او حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نر, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یہی حضرت پیغام اہل بیت ہے. وہ کیا ہم جن کا دن منانے بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں تھے کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے. لیکن میاں صاحب نے کیا فرمایا؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا. ایتھے بھائی کیڑا ٹلدا جی سامنے ویسے ٹانگے ریڑے والا ہوئے, کھوتے ریڑے والا ہوئے, چنگٹی والا ہوئے, کیڑا ٹلدا جی حضرت جی. میں کہتا ہوں چنگٹی والے کی پھر بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے. یزید کی امام حسین کے سامنے وہ بھی حیثیت کوئی نہیں تھی. ہاں میں کہتا ہوں چنگٹی والے کی پھر کوئی حیثیت ہوتی ہے, اس کی وہ بھی حیثیت نہیں تھی. لیکن کیا طاقت ہندیاں زور نہ لایا. کیڑا جی حضرت جی جڑا ٹل جے ہیں سپیشلی جے سامنے ماڑا ہویا ہے, تگڑے والی ٹل جان نہیں سی حضرت, ماڑے ماڑے انہاں دا ہی کم سی حضرت, ٹل گیا نہیں زور لایا. جہاں تو غلاموں کے زور کی قبلہ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے میں آپ کو کتابوں میں آپ کو اپنے شہر کی بات سناتا ہوں, چلو برکتیں بھی ہوں گی حضرت. حکیم خادم بڑی بڑی تصرفات میں بات موجود ہے جو ہم نے سنا اور دیکھا کہ بھائی, اور نام کیا ہے؟ خادم علی. ٹھیک ہے جی, یہ خادم علی کا زور دیکھنا, پھر امام حسین کا کیا کہنا ہے. میں نے روح البیان میں نا قبلہ پڑھا,
اس میں حضرت اپنے شیخ کے لیے لکھتے ہیں، حضرت جو صاحب تصنیف ہیں، کہ میرے شیخ ایک دن فرمانے لگے کہ 18,000 عالم اس وقت میرے زیر تصرف ہیں، چاہے تو زمین کو آسمان کو زمین پہ دے ماروں لیکن میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ بہت بڑی بات ہے حضرت 18,000 عالم زیر تصرف ہونا۔ میں نے جا کے حکیم صاحب کی بات کہا، میں بارگاہ میں عرض کی، حضور حضرت نے اپنے شیخ کا قول لکھا ہے کہ 18,000 عالم زیر تصرف نے چاہاں تے آسمان نو زمین تے دے مارا لیکن میں اللہ دی رضا تے راضی ہوں۔ این ہوندا ہے انہوں ہس کے فرمان لگے، کاکا جی تے بڑے شروع چ ہوندا ہے، اے تے بڑے شروع چ ہوندا ہے جی۔ کیا پیر میرے علیہ شاہ نے نہیں کہا، آپ نے فرمایا کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں آکے فرید لگائی ہے حضرت۔ یہ تو غلاموں کی سمجھ نہیں آتی حضرت، یہ کیا ان کے کیا معاملات ہیں حضرت۔ وہ حضور پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمۃ اللہ تعالی حکیم صاحب سے بڑا پیار تھا، حسب معمول آئے ہوئے تھے، مریدوں نے آ کر عرض کی حضور آدھا گھنٹہ رہ گیا بس نکل جانی، اجازت دیجیے۔ شاہ صاحب حضور اجازت دو، حکیم صاحب نہیں شاہ جی دل کردا ہے رات میرے کو۔ فرمایا نہیں حضور جا کے بچیوں کو پڑھانا۔ فرمایا اج رات کو سانوں پڑھا چھوڑو۔ کیا نہیں حضور تسی تے آپ ہی پڑھے۔ فرمایا چلو جڑا کل دا رہ جائے گا پرسوں جا کے 2 دن دا اکٹھا پڑھا چھڑیے۔ نہیں حضور اج جان دو پھر آواں گا تے رہواں گا۔ اٹھے جا کے باہر ٹانگے بایا، آ کے زور لایا پھر حضرت جڑا ہے بہ گئے حضرت اپنی منجی تے آ کے 10 منٹ لنگے مریداں نے عرض کیتی حضور شاہ جی دے واپس آ گئے، مسکرائے، استقبال کیتا، لے آ کے پلنگ تے بٹھا کے پوچھیا حضور گئے نہیں؟ فرمان لگے کہ تانگے تے بیٹھا ٹانگا اڈے نوں ٹریا، چنگی بھلی دھوپ چڑھی سی، ماڈل ٹاؤن پہنچے ہاں تے بدل آیا تے چھم چھم بس پیا ہیں، نال تیز ہوا ہے، اگے باں پھنڈ پے پیچھے باں پھنڈ پے، دن سردی نے، میں کہ کتے نہ ہوئے ٹھنڈ نال گلا ہو جاؤ، ٹھنڈ نال ننا بخار آئے، بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جاؤ، میں موڑو ٹانگا حکیم صاحب کا ہی رہ لینے ہیں۔ اگر ذرا خادم علی کا جواب سننا، آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا شاہ جی تانوں 3 واری آکھیا تسی نہیں منے، آپ نے یار نے 1 واری آکھیا مان گئے۔ یہ تو خادم علی کا زور ہے۔ میں کہتا ہوں امام حسین کی کیا شان ہے، لیکن کیا تھا، طاقت ہندیاں زور نہ لایا۔ ہاں حضرت یہی پیغام کربلا ہے، ٹل جائیے حضرت۔ میں کہتا ہوں حضرت یہ تو ابتدا تھی نا، انتہا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی، جس پہ میں کہتا ہوں آ کے کربلا مولا کا اینڈ ہوا ہے۔ یہ حضرت کا آج بھی کا شانہ مبارک مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو لے جائے، ضرور اس کی زیارت کرنا ہے، ذرا شہر سے تھوڑا باہر جا کے، کیونکہ جب آپ واپس تشریف لائے اتنا وقت نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے جب آپ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں کیا کیا باتیں ہوئی حضرت، اور ظاہر ہے اس سوکھا کام تو نہیں تھا، پھر مدینہ میں رہنا ہے، پھر آپ نے کافی باہر، اور جس طرح نجدیوں کی عادت ہے حضرت، انہوں نے اس عادت کو وہاں بھی روا رکھا ہے، اس گھر کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو مسمار کر دیا، سڑکیں بن گئی، بس ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا جتنی قبلہ شاہ صاحب اور حضرت نقیبی صاحب کی یہ جگہ بنتی، اتنا سا کمرہ ہے، اور اس کے ارد گرد بھی انہوں نے لوہے کی بڑی سی سلاخیں لگا رکھی، ٹھیک ہے جی، لیکن حضرت یہ ہے وہاں جا کے نا کیفیت بڑی بنتی ہے۔ یہ دیکھیں نا جس طرح یہ ہمارا دروازہ ہے، اوپر سندری لگی ہوئی ہے، حضرت کے جو کاشانہ مبارک کا دروازہ ہے اس پہ تختی لگی ہے، اس پہ آج بھی لکھا ہے بیت الحزن، غم کا گھر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کے دل میں اہل بیت کے لیے محبت ہے تو وہاں کھڑے ہو کے آپ کو رونا نہ آئے، چھم چھم اکھاں وسدی ہیں۔ جب پہلی بار گئے ہوئے تو بڑا کرم ہوا، کوئی نہیں تھا، کافی دیر کھڑے رہے، جب دوسری بار سعادت ہوئی تو وہ منوس شرطہ وہاں موجود تھا، اس نے کھڑے نہیں دیا۔ بہرحال تاریخ میں لکھا ہے جی حضرت علی دا ملال انہاں دے تے ملال شادی کوئی نہیں حضرت، باقی تے ہمیں کو دعویٰ پیا کرے تے وکھری گل ہے، یہ تو ظاہر چلا ہے ویسے سارا معاملہ۔ لکھا ہے بزرگوں نے کہ اسی گھر میں ایک یزیدی سپاہی آیا، ٹھیک ہے، اس نے آ کر حضرت سے پناہ چاہیے، آپ نے پناہ دی، 3 دن 3 راتیں رکھا، جب جانے لگا حضرت نے کثیر مال بھی دیا، تھوڑا سا آگے چل کے پھر واپس حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے حضور لگتا ہے پچھاڑ حضور لگتا ہے پچھاڑنا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں، تیرے دل میں خیال کیا؟ عرض کی حضور اگر پچھان لیندے تے اپنے والد اور بھائیاں دے قاتل مکارتے نہ رکھ دے، اور جاتے اتنا مال تو نہ عطا فرماتے۔ کمال جواب دیا، فرمایا جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تو تب کا تجھے پہچانتا ہوں، بات صرف اتنی ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار تھا۔ اللہ یا رسول یا رسول زندہ
مردہ زندہ، ہاں صرف صرف کردار سارا کچھ یہ ہے۔ 10 محرم سبیلاں بھی بڑیاں لگیاں، کھیراں بھی بڑیاں ونڈیاں گئیاں، چول بھی بڑے پکے، لیکن دکھ حضرت کردار مسجدوں اس دن بھی ویران سن۔ قربانی چاولوں کے لیے نہیں ہوئی تھی، مسجدوں کے لیے ہوئی تھی۔ ہاں قربانی کھیر کے لیے نہیں ہوئی تھی، قربانی قرآن کے لیے ہوئی تھی۔ لیکن دکھ ہے آج امت کا جو رشتہ ہے وہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے۔ کیا ہم نے صرف یہ سنانا ہی ہے کہ سرے امام علی مقام نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا تھا؟ وہ چلے ہوں تے قالین نے ایسی لگے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے بہ کے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھتے؟ کھولو۔ اس لیے اقبال نے بڑے درد سے کہا تھا، اقبال کہتے ہیں آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار بھی گھسوئے تجلاؤ فرات، سارا کچھ ہے لیکن نہیں۔ اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کوشش کریے کہ کردار کا غازی بن۔ پھر دیکھو حضرت جی، پھر دیکھو خیر پہنی ہے کہ نہیں پہنی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ملنگ لنگے پہ آگیا یہ کیا رات پہن رہی ہے، سردار ہوئی پتن کیوں کھلوتے؟ میں نے کہا نا دل کا نرم ہوگا حضرت، آئے علی دے ملنگاں دا کی کہنا ہے، نرم ہوگا، سخی ہوگا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی دے ملنگ، اللہ میرا دل نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے لیے لفظ ملنگ بولوں، یہ کوئی اچھا لفظ تو نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ ذرا تار بنی رہے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک غسل دینے کے لیے کرتا اترا نا امام حسن رضی اللہ، تو تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت کی پشت پہ باقاعدہ ایک نشان تھا، جس کو ہم اپنی سادی زبان میں چنڈی بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ تو شہزادے ہیں نا، شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام، باتیں شروع ہو گئیں، بھئی نشان کا ہے۔ جو غلام تھے وہ رو پڑے، فرمایا امام کے لیے دل میں کوئی بات نہ لانا۔ عرض کی پوچھا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟ کہا امام نے وعدہ لیا تھا کہ کھولنا ناراض کر، لیکن آج بات امام کی عزت کی ہے تو سن لو، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں امام حسن اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں۔ یہ کدھر ہے رہے ہیں؟ اب تو جتنی دیر کیمرہ نہیں لگے گا، پریس نہیں آئے گی، غریب کی غریبی کا جنازہ نہیں نکلے گا، یتیم کی یتیمی کا مذاق نہیں اڑے گا، اب تو ہم جو ہے نا وہ کی کہتے ہیں 1 لیٹر کسان آئل دا پیکٹ دے بھی تیار نہیں ہے کوئی۔ ویلے بیت والے تھے حضرت جو رات کے اندھیروں میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر یتیموں کے گھروں میں پیکٹ چھوڑنے جایا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، کشانہ مبارک نماز امامت فرماتے، آگے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ بھئی وہاں تو فقر تھا نا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں 3 چاند گزر جایا کرتے تھے، کشانہ نبوت میں کبھی چولہا نہیں جلا تھا، جن کے صدقے ساری کائنات کے چولہے جل رہے ہیں۔ اپنا یہ حال تھا، اپنی یہ کیفیت تھی۔ پوچھا کچھ ہے کھانے کو؟ عرض کی محبوب خدا علیہ السلام، میں بظاہر کا لفظ خود بول رہا ہوں تاکہ کسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ حضور نبی علیہ السلام کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ علماء بیٹھے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا۔ دروازہ تو باہر سے بند تھا، حضرت زکریا نے آ کے کھولا، اندر آ کے کیا دیکھتے ہیں؟ تازہ پھل پڑے ہوئے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تم آئے نہیں؟ حضرت مریم عرض کرتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، اے میرے اللہ لوگ، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میں کہتا ہوں اگر سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آ سکتے ہیں تو محبوب خدا کے لیے نہیں آ سکتے تھے حضرت ہیں؟ لیکن کیا ہے؟ الفقر فخری، میرا فقر میرا فخر ہے۔ وہاں رنگ بکھرا تھا نا، وہاں رنگ بکھرا تھا۔ نبی علیہ السلام پھر تشریف لے گئے، لکھا ہے کہ جب نماز کی امامت کروا کے حضور نبی علیہ السلام پھر تشریف لائے تو کیا دیکھا؟ گھر میں کھانا موجود ہے۔ اب وہ آقا کریم علیہ السلام جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر عرش الہی کی خبریں دیتے ہیں، کیا گھر کے حال سے آگاہ نہیں تھے؟ پتا تھا، لیکن ہمارے لیے پوچھا، تعلیم امت تھی یہ۔ پوچھا عائشہ کھانا کہاں سے آیا؟ عرض کی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب پتہ نہیں وہ کون تھا، کیونکہ اس نے کپڑے سے منہ کو چھپا رکھا تھا، حجروں پر دستک دیتا جاتا تھا اور کھانا رکھتا جاتا تھا۔ لکھا ہے حضور نبی علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں، فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آج ضرورت ہے صبر، خدا کے بندے تو ہیں حلال بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے،
میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے. سب کو جو ہے حضرت پیار ہے. اگر چاہتے ہو نا کہ قرب ملے اللہ تعالیٰ پھر اللہ کی مخلوق میں پیار کرو. امام غزالی حضرت بیٹھے ہیں, کوئی چھوٹا نام نہیں لینے لگا, بہت بڑا لکھا ہے حضرت. کبھی سال ہوا تو کسی بزرگ کو خواب میں انہوں نے پوچھا غزالی کیا بنی؟ فرمایا اللہ نے معاف کر دیا. عمل کیڑا سی سانو دس اسی بھی کریے تاکہ کل ہو سکتا سانو معافی مل جائے. آپ فرماتے ہیں میں تحریر لکھ رہا تھا, کیونکہ اس وقت حضرت جی یہ پین نہیں ہوتے تھے, قلم ہوتی تھی, دوات ہوتی تھی. کہتے میں تحریر لکھ رہا تھا, جو لکھا تھا نا اس کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی معاملہ تو نہیں. کہتے میں نے قلم کو نا دوات میں رکھا, تحریر کو پڑھ لیا. آپ فرماتے ہیں دوبارہ قلم اٹھانے لگا نا تحریر لکھنے کے لیے, تو کیا دیکھتا ہوں کہ قلم کے اوپر ایک مکھی بیٹھی سیاہی چوس رہی ہے. اللہ اڑا سکتا تھا, میں نے کہا نہیں چل ٹیڈ پار کیا کی اڑ جائے گی. میں نے انتظار کیا, اللہ نے اس وجہ سے معاف کر دیا ہے. اللہ دی مخلوق پیار, اللہ دی مخلوق پیار. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ, یہ بھی قادری بنی, ٹھیک ہے, یہ بھی حضرت علی کے ملال میں ہے. وہ لکھا ہے, میں نے پڑھا کہ حضرت نا اس وقت تو شاپر نہیں نہ ہوتے تھے, حضرت نا وہ بازار سے سودا لے کے آئے. اس وقت کپڑے ہوتے تھے جنہوں ہی پنجابی بشکڑی بھی کہنے ہیں, وہ لائے گھر میں, لا کے نا جب کھولا نا اور بی بی صاحبہ حاضر ہوئی کچھ اٹھانے کے لیے تاکہ پکاؤں کوئی ہنڈیا وغیرہ. حضرت نے اس کو پھر گرا لگائی اور کندھے پہ رکھ کے نا واپس چل دی. وہ حیران ہو کے پوچھتی ہیں حضرت سودا دیں تاکہ میں پکاؤں, واپس جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا جب گرا کھولی نا تو سودوں میں ایک چونٹی بھی آ گئی. پکی گل ہے, اس چونٹی کا گھر دکان میں, میں اس کو ذرا گھر چھوڑ کے آتا. حضرت ایویں نہیں سن نے روتو لے دے, ایویں نہیں سن نے روتو اللہ دی مخلوق نال پیار کر. اور حضرت جی دھیان رکھیو کسی یتیم نے کچھ اللہ دا نہیں بگاڑے یا تو یتیم, دھیان رکھیو کسی غریب نے اللہ دا ککھ نہیں بگاڑے یا تو غریب نہیں. اے مالک دے رنگ, اے مالک دے رنگ, اکنا نو رب اتنا دیتا بس بس کرن زبان ہے. اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہان ہے. جے چاہیں تے راجہ دے تخت عطا فرمائے. میں اکثر احباب کہنا نا, اور میرا کوئی نہ پی ٹی آئی نہ بھائی میں لیگ نہ گلانا دینا میرا, میں گل اکثر سوچنا ہوں رب دیاں بے نیازیاں ہیں جی. کدی عارف علوی خواب جی بھی سوچی ہونا دنداں دا ڈاکٹر پاکستان دا صدر لگے, مالک دیاں بے نیازیاں. اور میاں صاحب دونوں بھرا 35 سال تو آگے ویکھ لو کیویں جان بچا کے بیچارے باہر بیٹھے رہے, بے نیازیاں مالک. جے چاہیں تے راہ جان دیں تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہ کو در در خیر منگائیں. اے اللہ, اے ہی پیغام اہل بیت, اللہ دی مخلوق کو محبت کرو, اللہ دی مخلوق. اور کر کے تے دیکھو یہ کشف المحجوب دا تصور رحمۃ اللہ. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے کوئی عابد تھے, یہ ہر بابے چرانگ ہوندہ ہے حضرت, اللہ دی وجہ نہ اللہ دی مخلوق نہ پیار ہوتا ہے. وہ گزر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی یہ جو ہمارا معاملہ ہے یہاں پہ چلنا آسان ہے سڑکوں پہ گلیوں میں, لیکن پہاڑ چڑھنا ذرا اوکھا کام ہے. وہ ٹرن پہ تو پہاڑی رستہ شروع ہو گیا, مخلوق بیچاری بڑی اوکھی پہ ٹرے. دل چ خیال آیا ربا تو تے بے نیاز یہ تو نہ پہاڑ پڑھا گا, چل تیری مخلوق نو ٹرن جیسا نہیں ہے. دل میں خیال آیا جو اس وقت کے نبی تھے نا ان پہ اللہ کی طرف سے وحی ہے, اے میرے نبی علیہ السلام اس سے جا کر کہتے ہیں بندہ ہو کے ہماری تخلیق پہ اعتراض کیا, اس ہمارے ملک میں تصرف کیا, آج کے بعد ہم نے اس کا نام مقبولوں میں سے نکال کے مردودوں میں ڈال دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے, فرمایا بھائی سرکاری آرڈر ہے, تیرا نام مقبولاں جو کٹ کے مردوداں میں پایا گیا. وہ کشف المحجوب میں داتا حضور لکھتے ہیں وہ سجدے میں چلا گیا, یا اللہ تیرا شکر ہے. جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پہ سجدہ شکر کیا ہوا, تیرا نام مقبولوں سے نکال کے مردودوں میں ڈالا گیا ہے. وہ کہندے حضور شکریہ اس گل دا کیتا, چلو کتے تے پایا کڈ نہیں چھڑیا ہے. وہ کسے لسٹ وچ تے ہے وا نا, انہاں دی لسٹاں تے ہے وا, وہ عاشقوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں. شکر اس بات پہ کہیں دونوں میں سے نہیں نکال دیا ہے, کسی میں تو ہوں نا. اب ذرا دیکھو ان لوگوں کے انداز اللہ کی مخلوق سے محبت. میں کہتا ہوں یہ تو حسینی تھی, یہ ہے حسینی مسلک حضرت. آگے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے نبی اللہ, اب جا کے نا اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے یہ عرض کرنا, ظاہر ہے مقبول تو نہیں رہا, اب تو مردود ہوں, تو ظاہر ہے مردودوں کا ٹھکانہ جہنم ہے.
یا اللہ پھر میں ایک کام کر چھڑیو جے جہنم چ بھیجنا ہی ہے نا مینوں اینا کہ وڈا کر چھڑیو تاکہ میں کلا ہی جاواں میرے علاوہ کوئی نہ جائے چلو میں ہی کلا جہنم میرے وجود کو اتنا طویل کر دے اتنا بڑا کر دے کہ جہنم مجھ سے ہی بھر جائے تاکہ میرے علاوہ تیری مخلوق میں سے اور کوئی جہنم میں نہ جائے باقی سارے جنت میں چلے جائیں اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی آئی ہے میرے نبی اس سے کہہ دیں یہ جو کچھ تھا نا تجھے ذلیل کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ ہماری بارگاہ میں جو تیرا رتبہ ہے نا وہ اس لیے کہ تجھے ہماری مخلوق سے محبت بڑی ہے جا تجھے بھی معاف کر دیا اور بروز قیامت جس جس کے لیے کہے گا ہم اسے بھی معاف کریں گے بہت کچھ میں کیونکہ 10 محرم کو ہم سیالکوٹ میں تھے میں سارا دن ہی سڑکوں پہ گھومتا رہا ہوں وہ ترلے بھی پائے نہیں وہ بھائی پچھوں پانی پی ہیں یا نہیں جگہ ہے نہیں تانوں پینا ہی نہیں لیکن حضرت جی جڑے بیچارے اپنے کار بھوکے بیٹھے انہوں نے پوچھے ہی نہیں کسی نے جا شاپر چکے نے بڑیاں نے حضرت جی ہے نہیں پچھوں چڑیاں نے لے اگوں جناب کیمیاں لے لبے چڑیاں لے اتھے رکھے دے کیمیاں لے چوکے اکھے ٹور پہ اگوں یہی ہوا وہ کیا ہوا ہے یہ ہماری عادت ہے یہ سی رجے رہ جاتی ہیں لیکن حضرت جی جتھے جانا چاہیے اتھے نہیں یہ ان کا انداز تھا کیا فرمایا نشان انہاں بوریاں دینے جڑے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو رات دے نیرے چ اپنی منڈے تے چوکے یتیماں دے کان چھڑے جاندے حضرت علی یاد تو کھانی کھانا ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جوڑ ہاں اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں یہ میرے معاشرے کا مزاج بنتا جا رہا ہے یہ ہم نے شعبوں کا نام ولایت رکھ دیا شعبوں کا نام نہیں ولایت کوئی قبلہ کی میں نظر بات کروں گا حضرت کی نظر شاہ صاحب یہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کے دور میں کوئی بندے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کرنے نکلے تے ٹیسٹ کیویں کرنا ہے جی حضرت کل جائیے تے حضرت سیب دین تے ولی نہیں جے نہ دیتا تے کوئی نہیں ولی ہے ٹیسٹ کرنا معیار تسی ویکھ لو ہے وہ جب گئے نا جا کے بیٹھے تو حضرت نے اپنے مرید سے کہا بھائی سیب لے کے آ سیب آ گیا آپ نے سیب سامنے رکھ لیا تو ایک دوسرے نوں اشارہ کر کے کہنے لگے ادھے ولی تے ہن دین گے تے پورے ہیں حضرت نے ایک بات سنائی فرمانے لگے ہمارے بچپن میں بغداد میں ایک مداری گر تھا وہ کرتا کیا تھا سب لوگوں کو جمع کر کے نا اپنے گدھے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا تھا اور اپنی انگوٹھی اتار کے نا جو لوگ حاضر ہوتے تھے نا ان میں سے کسی جیب میں ڈال دیتا تھا اور پھر اپنے گدھے کو کہتا تھا جا جا کے انگوٹھی لے کے تو حضرت جنید فرماتے ہیں آنکھوں پہ پٹی بدے ہونے کے باوجود بھی وہ گدھا اسی شخص پہ پاس جا کر کھڑا ہوتا تھا جس کی جیب میں انگوٹھی ہوتی تھی آپ یہ بات فرما کے نا ان دونوں دوستوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے بھائی ان تانوں سیب نہ دواں دے ولی کوئی ہے جے سیب دے دا تے میں ولیاں دے نزدیک ہے یہ کیا کمال ہوا یہ تو شوبتے ہیں سارے کمال حضرت جی خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں کمال صبر ہی ہے اسی تے ذریعے سڑکاں تے رہنے ہر بندہ تے غصے وچ ہے تے پیچھے کیا لکھایا ہے حسین ہے میرا تے کسے دل کرتا ہے گڈی کٹ کے کہاں پہلے ہٹا پیچھے جا تو تجھ میں کون سی بات آ گئی حسینیوں والی حسینی اس طرح کرتے حسینی دے اڈے بڑے کلیجے ہوندے ہاں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں انہاں دے اڈے بڑے کلیجے ہوندے حسینی کہندے تو نے یہ گاڑی کے پیچھے کیا ذکر رکھا اور حکیم صاحب آپ فرمایا کرتے تھے تذکرہ غوثیہ میں بھی ہے وہ بندہ سے انہوں پتہ چل گیا فلانی جگہ کہ بابا رہتا ہے تو اس میں اعظم آتا ہے حکیم صاحب فرمانے ہیں ابل تے کو لبدا نہیں پرے پیالے والا جے کو لب جائے تے دیندا نہیں ایک نوالا اس کو پتہ چل گیا فلان جگہ کو بابا ہے اس کو اس میں اعظم آتا ہے اور اس میں اعظم کیا ہے پڑھ کے جو کو گئے ہوئے وہ چلا گیا ایک سال بابے نے دیواوی کی خدمت کی تھی بابے نے ٹو کے ویکھ لیا اے نہیں جو کوئی ہے ظاہر ٹورنا بھی تے ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے وہ خود ہی عرض کرتا ہے حضور سال ہو گیا ہے وہ جناب نے شفقت نہیں فرمائی آپ نے فرمایا کی کرنا ہے حضور پتہ چلے ہے جناب نے اس میں اعظم آندا ہے میں نے دس چھوڑ فرمایا اودے بعد دساں گے پہلے انج کر کے جا کے چوم وچ کھلو جا تے ویکھ اوتھے ہویا کی وہ جا کے کھڑا ہو گیا سارا دن تو کچھ خاص نہیں ہوا جب واپس آنے لگا نا تو کیا دیکھتا ہے ایک بابی ہوری کھوتے تھے نا لکڑاں پہ وڑ کے لے آنا
وہ ایک لکڑ نہ جو نکلی تھی باہر، وہ نہیں پتہ لگا، وہ سپاہی کھڑا تھا چوک میں، وہ جو ہے نا وہ لکڑی وہ اس کی کمر میں جا چکی، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، عمر کا لحاظ رکھا، اس نے بابا جی کو پیٹنا شروع کر، اتنا پیٹا کہ ناک سے خون، پیشانی پھٹ گئی ہے جی، کپڑے پھاڑ دیے۔ اب یہ وہاں کھڑا جو ہے نا وہ غصہ ہی کرتا رہا، لیوی کدی پیرا نے اسم اعظم سکھایا ہوندا تے اج فوج سپاہی ہے نہیں کوئی، لیکن آندا نہیں بیچارے نے کوئی، وہ تے کھلوتا رہا۔ میں کہنا اے نہیں ہو گئی جے تو ایڈا ہی تے جا کے سپاہی نوں پھڑ لے، اسم اعظم دی کنڈے ہیں بیٹھ کے، وہ آندا ہی نہیں سی کوئی بھی حضرت، وہ کھڑا رہا۔ مغرب کی نماز پڑھی بزرگوں کی بارگاہ میں، ہاں جی کی دیکھے حضور سارا دن تے ککھ نہیں جی ہویا، لیکن آن لگے ہیں ہویا، اور مینوں سپاہی تے جڑا غصہ ہے سو ہے وے ہے تہاڈے تے نہیں بڑا، کیا میرے تے کا دے تو حضور تسی اسم اعظم ہی نہیں سکھایا۔ اس نے عمر کا لحاظ نہیں رکھا، مار مار کے اس نے بابا جی کا چھوڑا کچھ نہیں ہے۔ اگر اسم اعظم آتا ہوتا میں نے پڑھ کے اس کے خلاف دعا کرنی تھی، میں نے اسی وقت اس کو مار ڈالنا تھا۔ بابے نے اکھاں جتھرو آ فرمان لگے تینوں پتہ میں اسم اعظم کدے کولوں سکھیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جڑے بابے نے کوٹ پہن ڈے ہی میں اودے کولوں سکھیا ہے، اسم اعظم انہوں ہی آندا سی حضرت جی، لیکن کی یہ اصل اسم اعظم صبر ہے۔ اس کو جو میں کہتا ہوں اہل بیت نے کربلا میں کر کے دکھایا ہے، ہاں صبر کیا، مثال نہیں ملتی اس کی حضرت، ہم نے پتہ نہیں کس چیز کا نام رکھ دیا۔ اللہ اصل میں نا بزرگ منع فرماتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں خاصا دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی، یہ کیا بچوں کا کھیل ہے۔ میں ایک دن آپ ہی نے میں جناب نے عرض کی تھی، میں حضور کوئی عشق دی گل کو دس، میرے جناب نے آنے کیا، انہوں فرمان لگے مولوی جی روٹی چھوٹی کھایا کرو، عشق دا نانا نہیں ہوا۔ ہاں حضرت جی ہاں، اب تو ہمارے اسٹیجوں کے مزاج بدل گئے ہیں نا، جتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا عاشق ہونے کا میڈل۔ حقیقت ہے بھائی، عاشقی کیا بچوں کا کھیل ہے؟ اللہ میں بیٹھا ہوں، میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں ایک دن نا میں جناب نے عرض کی تھی، میں کوئی عشق دے رہا میرا جناب، انہوں فرمان لگے مولوی روٹی چھوٹی کھایا کرو، عشق دا نانا نہیں ہے۔ ہاں عشق بڑا اوکھا کام لیا دے، ہاں دے قاعدے دے قوانین بکھرے دے۔ یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میں تیرے کسی دوست میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ ان کا عدس تھا، یہ آپ ہی نہیں سن دوست، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ انہوں دی عاجزی سی، وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سن سمجھتے تھے، بڑے بڑے لوگ سن۔ عرض کی تھی اللہ کوئی تیرا دوست دیکھنا چاہتا، اللہ نے فرمایا میرے کریم تڑے تو علاوہ ساڑھا دوست اور کون ہو سکتا؟ عرض کی تھی نہیں اللہ کوئی تے ہونا ہے۔ فرمایا اچھا کلیم جی ویکھنا ہے جی جاؤ فلانے پہاڑ دی غار چ ٹر، ساڈا ایک دوست اتنے بیٹھا ہے، چلے گئے۔ دکھایا تفسیر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے نا تو بدبو آنی شروع، جس طرح کچھ شاید گلی دی اندر گئے تے کی ویکھیا کہ بابا بیٹھا ہے، زبان تے اللہ اللہ ہے لیکن وجود گل گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں اے نہیں ہونا، اللہ دا یاد تے بڑی بڑی چھوڑا کو مسند ہوئے گی جناب، لہراں ہونگی، اے نہیں ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس مڑنے لگے تو آواز دی موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ کے آئے تو ملے بغیر ہی ٹور چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ دوست یہ اب آپس میں جو باتیں ہوئی، اگر صرف علماء ہوتے چلو میں عرض کر، لیکن وہ باتیں سب کے لیے نہیں، اس لیے میں نہیں بیان کروں گا حضرت وہ باتیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کو خواہش ہوئی، اس نے عرض کی حضور دو خواہش، فرمایا کیڑی؟ ایک تانوں دیکھنے کی سی پوری ہو گئی ہے، دوسری دل کرتا ہے ٹھنڈا پانی پی، ایک تو پیا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں لے کے آیا۔ لکھا جب آپ پانی لے کے آئے تو کیا دیکھا؟ اس کا سارا وجود پھٹا پڑا اور کسی درندے کے پنجوں کے نشان نہیں۔ اب سمجھ گئے کوئی درندہ آیا تھا، وڈ کے سوٹ گیا۔ آپ نے اس کو دفنایا، اس پہ نماز جنازہ پڑھی، پڑھ کر کوئی دور پہ گئے، جا کے عرض کی اللہ ایڈا جی یار سی تے کی کروایا جائے؟ فرمایا کلیم کو سزا دی یا اللہ وہ کہتی، فرمایا غلطی کی یا اللہ وہ کیڑی؟ دو کی تھی، وہ کیڑی؟ پہلی غلطی ہے سی عاشق ساڈا ہو کے تینوں ویکھن دی خواہش یہ عاشقی بچیاں دا کھیڈ نہیں کوئی بچیاں دا میرے سٹیجوں کے تو مزاج بدل گئے ہیں۔ عاشق قرآن تو شروع ہونے تے فنا فی اللہ تک جانے ہیں، جڈا بڑا نوٹ اونڈا بڑا عاشقی بچیاں دا کیا بنانا
اسی بھی تو نہیں خواجہ غلام فرید نے کہا عشق تے آتش دودھ برابر. یہ لکھا ہے کہ جب یہ کاروان اہل بیت روانہ ہونے لگا نا تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں امام حسین لے کے گئے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی یہ بہن بھائیوں کا پیار بھی ایک وکری چیز ہوتی ہے. اسپیشل اگر بہن بڑی اور بھائی چھوٹا ہونا تو پھر تو وکر ہی حضرت. پھر اس کو کھلاتی بھی ہے, اٹھاتی بھی ہے, پیار بھی کرتی ہے, سارا کچھ ہی. ظاہر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے, عمر مبارک 6 ماہ تھی. لکھا ہے جب یہ قافلہ نکلنے لگا نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا. یہ آئیں پیار کیا اور کان میں کو بات کہی. تو لکھا ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کودے اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے. آپ بڑی خوش ہوئی کہ اب علی اصغر میرے پاس آئے گا. ٹھیک ہے. لکھا ہے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ سکینہ نے جب اٹھا رکھا ہے نا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بھی حضرت علی اصغر کے کان میں کو بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی اصغر کوئی بچوں والا انداز, پھر بابا حسین کے پاس واپس آ گئے. اب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے. عرض کی بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے میرے بھائی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہ یہ پھر آپ کے پاس واپس چلے گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سکینہ پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہ یہ میری پاس سے تیرے پاس چلے گئے. تو عرض کرتی ہیں بابا جان میں نے اپنے بھائی علی اصغر کے کان میں کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے. وہ دیکھ امام حسین تو اپنی بہن کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور تو اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے. جب میں نے یہ کہا نا تو علی اصغر میرے پاس آ گئے. اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا تھا علی اصغر کے کان میں کہ یہ پھر واپس چلے گئے. آپ فرماتے سکینہ میں نے کہا ہے علی اصغر تو ادھر اپنی بہن کے پاس ہی رہ رہے, اگر کربلا میں اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا حسین کیا کرے گا. جس کا نام میں نے اور آپ نے عشق رکھا یہ کہاں سے عشق ہو گیا. عشق یہ نہیں ہوتا عشق اپنے آپ کو مارنے کا نام عشق ہے. ایویں نہیں خواجہ غلام فرید نے کہا عشق تے آتش دوہی برابر ہووے عشق دا تاں تے کیرا ہیں جی. یہ ہے عشق. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ میں نا کوئی شخص حاضر خدمت ہوا, بیٹھے بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی. دوران گفتگو اس نے شیطان کا نام دیا. حضرت رابعہ بصری حیران ہو کے اس سے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے. وہ بھی بڑا حیران ہوا کیونکہ ایسا کوئی غیر معروف نام تو ہے نہیں کہ پتہ نہ ہو کسی کو. وہ آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ شیطان دا نام نہیں سنیا. آپ نے فرمایا اسی تے رحمان دا ہی سنے ہیں, شیطان دا تے تیرے منہ ہی سنے ہیں. اس کو کہتے ہیں عشق. حضرت ربا میرے حال دا محرم تو ہے, اندر تو ہے باہر تو ہے, روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نمانا میں نہیں سب تو ہے. عشق وکری دنیا ہے. عشق جو ہے نا یہ وکری دنیا ہے. اس نے 2 غلطیاں کی, سزا دی ہے اس کو. پہلی غلطی یہ کہ عاشق ہمارا ہو کہ تجھے دیکھنے کی خواہش کی ہے, اور دوسری غلطی یہ عاشق ہمارا تھا پانی تجھ سے کیوں مانگا ہے, مجھ سے مانگتا میں نے دریا بہا دے. میں اس سے زیادہ اس پہ نہیں کلام کروں گا. یہ کوئی سکھا کام ہے عاشقی. یہ اللہ یہ اس طرح ہوا نہیں, لیکن صوفیہ کہتے ہیں اگر ہوتا تو اسی طرح ہونا تھا. یہ عشق کہتے ہیں. جب حضور نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے نا, حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ابتدا سے ساتھ چلے, لیکن ایک مقام ایسا آیا جا کے عرض کرتے ہیں حضور میں آگے نہیں جا سکتا. فرمایا کیا ہوا. حضور آگے جاؤں گا تو پر جائے گا. وہیں رہ گئے. محبوب آگے تنہا تشریف لے گئے. بزرگ کہتے ہیں وہاں جبرائیل امین تھے. اگر وہاں ہوتے نا ابو بکر انہوں نے عرض کرنا تھا حضور پاویں سڑ جاں گا جانا نہ لیجیے. یہ عشق کہتے ہیں حضور پاویں سڑ جاں گا جانا نہ لیجیے. یہ عشق کہتے ہیں. عشق میں اپنے تن کی کس کو خبر ہوتی ہے. اور میں نے کہا نا جیسے بزرگوں نے بڑی بڑی بریک رمزوں سے سمجھایا ہے. وہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ ایک نا مجنون کے پاس کو بندہ بھیجا, مجنون کا گوشت دے اپنا. وہ شخص آیا, اس نے آ کے مجنون سے کہا بھائی لیلا نے گوشت مانگا. ٹھیک ہے تو مجنون کو کہتا ہے کیڑے سے دا مانگے. اس نے کہا جی پوچھ کیا تھا. وہ لیلا کے پاس آیا, آ کر کہتا ہے مجنون کہہ رہا ہے کیڑے سے دا. انہیں کہا ہے کہ عاشق جنہوں یہ بھی سے یاد ہیں. عاشق نو اسے کتے یاد ہوتے ہیں. یہ کچا ہے, یہ نہیں پکیا کوئی. ہاں پکدا ادو ہے جب بلے شاہ یہ پھر نعرہ دیتے ہیں کیا سیونی میں نور رانجا سدو ہیر نہ آنکھوں کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہیں. عشق کہہ رہے ہیں اپنی کس کو خبر ہوتی ہے.
اپنی نہیں خبر ہوتی، اور یہ لکھا بھی، اور میں کہتا ہوں یہ عشق مجازی ہے. یہ مجنون جو ہے نا، اس کا نام مجنون نہیں ہے، یہ اس کا نام قیس ہے، بنو عامر سے اس کا تعلق تھا. بس دل دل یہ دل تو دل ہے، بس لگ گیا حضرت. اور پھر اس کے نے اس کا وہ حال کیا کہ بس بیچارہ بے حال ہی ہو گیا. یہ کیسے مجنون کیسے بنانا. لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور یہ بیٹھا ہوا تھا اور خود پہ ریت پھینک رہا تھا. حضرت کا گزر ہوا، بس رنگ تھا کوئی بادشاہوں کا. آپ نے اپنے جو ساتھی تھے نا ان سے کہا ہوئے آؤ ذرا چل کے پوچھنے ہیں کیسے ان کے ایک دہاں ایدے خیال نہ خلیفہ کیوں ہونا چاہیے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ تشریف لائے. آپ نے فرمایا کیسے تیرے خیال سے خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ دونوں نام دیے. وہ دیوانہ آگے سے کہتا ہے، عرض کرتا ہے حضور خلیفہ نہ حضرت مولا علی ہونا چاہیے نہ حضرت میر معاویہ. آپ نے فرمایا تیرے خیال میں خلیفہ کیوں ہونا چاہیے؟ عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا ہونا چاہیے. حضرت نے پھر سب سے پہلے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، تو دیوانہ ہو گئے. حضرت نے فرمایا ایسا مقبول ہوا کیس کسی کو یاد نہیں رہا، یاد رہا تو مجنون یاد آ گئے. میں کہتا ہوں حضرت اگر عشق لیلا میں یہ حال ہے کہ مجنون کا یہ حال کر دے تو پھر عشق مصطفیٰ کے کیا رنگ ہوں گے، پھر عشق حقیقی کیا رنگ پیدا کرے گا.